ایک ڈھولکی بجانے والا، ڈھولکی کیا ہوتی ہے؟ ایسی اس نے بات کی، یقین کرو آج کل تیری ڈھولکی میں تو لگتا ہے کہ پیسے نہیں کما رہا۔ تو اس نے عجیب بات کی، اس نے کہا مولوی صاحب آج کل ٹول نو حکم ہوا ہے، جس نے وضو کر لیا، وضو کر کے آسمان پہ دیکھ کے دعا مانگی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مجھے خود پرائم منسٹر نے کہا، خدا کی قسم، اس نے کہا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حاجی صاحب ہمارے گھر آ جائیں؟ میں نے عبداللہ صاحب کو کہا، میں کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں کھانا کھا رہے۔ انہوں نے کہا مجھے تم نعیم بٹ، مجھے تم کسی موچی کے پاس لے جاؤ، کسی ترخان کے پاس لے جاؤ، میں چلا جاؤں گا، میں اس بادشاہ کے گھر نہیں جاؤں گا۔ برا ہے وہ فقیر جو بادشاہ کے در پہ جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، برخورداروں، معزز مستورات، کچھ باتیں انسان کی زندگی میں ایسی ہیں جن کو جاننا اتنا ضروری ہے کہ جتنا ضروری نہ کھانا کھانا ہے نہ سانس لینا ہے، اتنا ضروری ہے۔ کیا باتیں ہیں وہ؟ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے یہاں کیا کام ہے، آگے میں نے کہاں جانا ہے۔ یہ سوال اتنے بڑے سوال ہیں کہ جن کو ان سوالات کے بارے میں نہیں پتہ، اس کو کہیں گے کہ اس کی زندگی بے مقصد ہے، بے مقصد۔ ایک آدمی چلتا ادھر کو چلنا شروع کر دے اور اس کو پتہ ہی نہیں میں نے جانا کہاں ہے، بس جا رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کوئی منزل کا کوئی تعین کیے بغیر چل پڑے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اب آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے کہ جی شیخ جانا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک تعین ہے، منزل ہے اور ایک تعین ہے کہ کیا کرنا ہے وہاں جا کے، بات ہے۔ آپ گھر سے نکلیں بس چل پڑے کہ کچھ پتہ نہیں کہاں جانا ہے، بس جا رہے ہیں، کیا خیال ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ پاگل آدمی ہے، پتہ نہیں کہاں۔ کتنا بڑا ایک سانحہ ہے، کتنا بڑا ایک واقعہ ہے کہ ہم دنیا میں ہوں، سنیل منج دنیا میں ہے، زکریا بٹ دنیا میں آیا ہوا ہے، کیا کرنے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، پھر واپس کہاں جانا ہے؟ یہ سوال نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے سامنے نہ یہ سوال، جب سوال ہی سامنے نہیں تو جواب کہاں سے آئے گا اس کا؟ پہلی بات تو سوال ہو تو اس کا کوئی جواب ہوتا ہے نا کہ سوال کیا ہے۔ سوال بھی جواب تو دور کی بات ہے، ہمارے سامنے سوال ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے ایک ہی بات ہے، کھانا کی ہے، بنانا کی ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، پیسہ بڑھ کیسے جائے، یہ ہے وہ، یہ سارے وہ باتیں ہیں جن کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تعلق کیسے نہیں ہے؟ تعلق ایسے نہیں ہے کہ میں نے کیا کمانا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں، مجھے پیسے چاہیے اور چاہیے، میں اپنی مرضی سے پیسے نہیں کما سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ جو چیز میرے بس میں نہیں ہے اس کو سوچے جانا، اس کی محنت کرے جانا اور اس میں لگے رہنا، یہ تو جہالت ہے۔ جو بس کی چیز ہے وہ کیا ہے وہ ہمیں پتہ کوئی نہیں، وہ پتہ کوئی نہیں۔ جب پتہ کوئی نہیں تو جو چیز بس میں نہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم بھاگتے رہتے ہو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس نے یہ لے لیا میں نے وہ کیوں نہیں لیا، کسی کے پاس کوئی اچھی گھڑی ہے تو انہوں دیکھ کے بس میرے کو نہیں گئی، میرے پاس، کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھ لی تو اس کے پیچھے، اچھے کپڑے دیکھ لی تو اس کے پیچھے لگ گئے، یہ فیشن۔ یہ میرے دوستو بے مقصد زندگی ہے۔ اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ۔ یہ آج جو سال ہے 2024، کبھی یہ
1924 بھی دنیا میں تھا اور ہم میں سے اس وقت کوئی، اور کبھی یہ 2124 بھی ہوگا اور ہم میں سے کوئی. یہ کتنی بڑی بات ہے یہ سمجھنے کی. میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، ایک ذات ہے اللہ کی، وہی شروع سے ہے، وہی آخر تک رہے گی، اسی کا سب کچھ ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. مخلوق ہوتی ہے جو بنی ہوئی ہو، خالق وہ ہوتا ہے جو بنانے والا ہوتا ہے. خالق ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ لامحدود ذات ہے. اللہ کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی اینڈ ہے. ہم اگر سوچنا شروع کریں کہ اللہ کو ہمیں تو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا، یہ سوچنا شروع کر دیں گے اگر تو دہریگی ہو جائے گی، ایتھیسٹ ہو جائیں گے. یہ تمہارے ویب سائٹ میں یہ رکھا ہی نہیں ہے، یہ سوال، یہ چیز ہی نہیں رکھی. وہ وہی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میں ہی ہوں پیدا کرنے والا، میں ہی ہوں موت دینے والا، میں ہی کامیاب کرنے والا، میں ہی ناکامیاں دینے والا، میں ہی بیمار کرنے والا، میں ہی شفا دینے والا، میں ہی رزق کو بڑھانے والا، میں ہی کم کرنے والا، نفع تلا دینے والا، بے حساب دینے والا میں ہی ہوں. جس کو چاہتا ہوں حکومتیں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں حکومتیں لیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اوپر اٹھاتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نیچے. یہ میں ہوں، کچھ نہیں ہے کوئی بھی، سب تم کچھ نہیں ہو. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ میں ہوں، میں بس میں ہوں. مجھے پہچانو میں کون ہوں. اللہ کہتا ہے مجھے پہچانو. تمہارا یہ مقصد، مجھے پہچانو میں کون ہوں، تمہیں کس نے بنایا ہے. میں ہوں تمہارا بنانے والا. تم چیزوں میں دیکھتے نہیں، چیزوں میں دیکھو، یہ پھول خود بخود اگتے ہیں، یہ پتے خود بخود گر جاتے ہیں، خود بخود نئے نکل آتے ہیں. ان نئے نکلنے والے پتوں کو کون نکالتا ہے؟ ایک گٹھلی زمین میں ڈالتے ہیں، اس گٹھلی سے پودا نکل کے جب وہ کچھ نہیں ہوتا، یہ گٹھلی جب زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو بیج سیدھے گرتے ہیں. سارے ڈالنے والا یہ ڈال دیتا ہے، سیدھے بیج گرتے ہیں. سیدھا بیج نہیں اگتا، مجھے جب تک وہ سیدھا نہ ہو جائے ایسے وہ نہیں اگتا. تو اس گرے ہوئے سیڈ کو یوں سیدھا کر کے کون اس میں سے نکالتا ہے کومپل کو، اور پھر کون اس کومپل کو طاقت بخشتا ہے، پھر وہ تنا آور درخت بنتا ہے، پھر آگے اس میں بے شمار فروٹ لگاتا ہے. یہ کون ہے جو آم کو میٹھا کرتا ہے؟ یہ کون ہے اس میں جو مختلف طرح کے ذائقے ڈالتا ہے؟ یہ چونسا ہے، یہ انور اٹور ہے، یہ دوسری ہے جی، یہ فلانا ہے جی، یہ لنگڑا ہے. کون اس کو کرتا ہے؟ ایک ہی زمین تو ہے، زمین تو ایک ہی ہے، اس میں سے کون یہ مختلف ایک ہی زمین میں، ادھر چونسے کا پودا ہے، یہ انور ٹور کا پودا ہے، یہ لگڑے کا پودا ہے، یہ دوسری کا پودا ہے، یہ سارنی کا پودا ہے. یہ کون ایک ہی زمین میں سے مختلف طرح کے ذائقے نکال کے اس میں مختلف طرح کی خوشبو ڈال دیتا ہے؟ یہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے، سوچتے نہیں یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو کرنے والا ہے؟ یہ میں ہوں، میں اننی انا اللہ. یہ میرے سوا کوئی کر نہیں سکتا. پھول بنا سکتے ہیں، ہم پھول بنا سکتے ہیں، پلاسٹک کے بھی، کاغذ کے بھی، خوشبو ڈال سکتے ہیں. بتاؤ ساری دنیا کے سائنسدان مل کے کیا کسی ایک پھول میں خوشبو ڈال سکتے ہیں؟ ساری دنیا کے سائنسدان مل کے ایک مرے ہوئے آدمی کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ جس کو اللہ موت دے دے اس کو زندہ کرنے والا کوئی ہے؟ اسی طرح جس طرح موت آ جائے تو زندہ کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اسی طرح جس کی ذلت کا فیصلہ اللہ کر لے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کی عزت کا فیصلہ اللہ کر لے اس کو ذلیل کرنے والا کوئی نہیں ہے. جس کا روزی بڑھانے کا فیصلہ اللہ کر دے اس کی کوئی گھٹا نہیں سکتا. جتنی مرضی پلاننگ کر لو، جو مرضی کرو کہ اس کو کس طرح روکنا ہے. کتنے لوگ دنیا میں کرکٹر پیدا ہوئے ہیں، کتنے کرکٹر پیدا ہوئے ہیں جن کو لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اے نہ ہوتے آئے،
یہ نہ اوپر آئے، لیکن جس کا فیصلہ آسمان سے ہو گیا وہ اوپر آ کے رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ساری دنیا کی ٹیکنالوجیاں مل کے اسے نہیں روک سکتی۔ جب ایک ہی 5 منٹ میں جب ارشد ندیم یہاں سے گیا تھا تو آلٹو میں بیٹھ کے ایئرپورٹ پہ گیا تھا، چھوڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جب اس کا فیصلہ ہو گیا کہ بھائی تیرا کام ہو گیا، جا تیرا فیصلہ ہو گیا، تو جب وہ ایئرپورٹ پہ آیا تو سارے استاد وہاں کھڑے اس کو ریسیو کرنے کے لیے، ہر بندہ اسی آدمی کو بلا کے اس کے ساتھ فوٹو لگا کے عزت سمجھ رہا ہے۔ وزیر اعظم بھی سمجھ رہا ہے کہ میری عزت اس کے ساتھ فوٹو اتارنے میں ہے، وزیر اعلیٰ بھی سمجھ رہا ہے کہ میری حلق کیا تھا، وہ ان پڑھ آدمی ہے، کچھ بھی نہیں، ایک ڈنڈا پھینکا ہے تو وہ ڈنڈے میں نہیں، اوپر سے فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس کی عزت کا فیصلہ ہم نے کر دیا ہے۔ اب ساری دنیا کے انسان مل کے اگر اس کو ذلیل کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکتے، اس کی روزی کا ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، ساری دنیا کے انسان مل کے اس کی روزی کم کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے، یہ اوپر سے فیصلہ ہو گیا ہے۔ وہ ایک ڈھولکی بجانے والا، ڈھولکی کیا ہوتی ہے، ایسی اس نے بات کی، یقین کرو کہ وہ میرے حالانکہ وہ نہ نماز پڑھنے والا نہ اللہ کو جاننے والا، بس ایسے ہے مسلمان، وہ ٹھیک ہے ڈھولکی بجاتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ کالی ہے کہ تیری ڈھولکی، آج کل تیری ڈھولکی میں تو لگتا ہے کہ پیسے نہیں کما رہا۔ تو اس نے عجیب بات کی، اس نے کہا مولوی صاحب آج کل ٹول نو حکم ہوا ہے، ٹول نو حکم ہوا ہے، جو ٹول بجاتے ہیں ڈھول، اب ڈھول ان ہو گیا نا، ڈھول بجانا ڈھول بجانا، لڑکیاں بھی ان ہو گئی، ٹول نو حکم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے کہا جی ٹولکیاں فیڈ آؤٹ ہو گئی ہیں، ٹول ان ہو گیا، تو حکم ہوا ٹول نو۔ آیا کیا وہ بیچارہ جاہل سا آدمی، اور کیا ایمان کی اس نے بات کی کہ میرے دل میں گھس گئی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے ہدایت دے، کیا تو نے بات کی۔ اوپر سے حکم ہوتا ہے، جس کو ٹول کو ہونا ہے کہ ٹولکی کو ہونا ہے، کامیابی کو ہونا ہے کہ ناکامی کو، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے ہاتھ میں ہے تو مجھے دیکھ کے چلو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، مجھے اپنے ساتھ لے لو، مجھے اپنے ساتھ لے لو، اگر مجھے لے لو تو تیرے سارے کام جو تم بنا سکتا بن جائیں گے۔ وہ محمود ایاز کا جو قصہ ہے وہ قصہ برائے قصہ نہیں ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ محمود جو تھا وہ ایک ملازم سا تھا، چھوٹا سا ملازم تھا، ایک باڈی گارڈ ٹائپ تھا، وہ باڈی گارڈ بادشاہ کا منظور نظر ہو گیا، آہستہ آہستہ ترقی کرتا کرتا منسٹر بنا دیا اس نے اس کو۔ اب جو دوسرے منسٹر تھے ان کو اس پہ بڑا وہ تھا کہ یار کل باڈی گارڈ سی آج ساڑھے نال بہندا ہے، تو اس نے ہوتا نا وہ جیلسی تو ہوتی ہے نا دنیا میں، جیلسی جب بڑی پڑی، تو انہوں نے محمود کو کہا بادشاہ کو، بادشاہ سلامت، یہ آپ جو کریں سلام ہے آپ کو، لیکن یہ پاگل سا آدمی جو باڈی گارڈ تھا، آپ نے اس کو اتنا بڑا منسٹر بنا دیا ہے، یہ انٹیریئر منسٹر بنا ہوا ہے۔ مثلا محسن نقوی بن گیا بنا دیا، جو ساری دنیا کے ادھر ادھر پلاننگ کر لو کہ محسن نقوی نے بن گیا، بس بیٹھا جاؤ، نہ وہ سیاست دان ہے، نہ اس کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی پارٹی کا ہے، نہ بیٹھا منسٹر بن کے، پی سی بی کا بورڈ میں چیئرمین بن کے بیٹھا، جاؤ کر لو کیا کرنا ہے، وہ بنا دیا، فیصلہ ہو گیا، بنا۔ اللہ ہی کرتے ہیں بھائی، اللہ ہی کرتے ہیں، یہ پلاننگ نہیں چلتی۔ تو یہ انہوں نے بھی اس کو کہا، آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں یار ایک ہی یہ کیا ہے، یہ اس کو کیا بنایا ہوا آپ نے انٹیریئر منسٹر، اس کو کیوں بنایا ہوا، وہ بیٹھا، کس نے بنایا کوئی پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتا کس نے بنایا اس کو، جاؤ۔ تو محمود کو کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ یہ بادشاہ سلامت یہ، انہوں نے کہا اچھا امتحان لے لیتے ہیں، ایک دن امتحان لیتے ہیں کہ اس کو کون عقل مند ہے کون بے وقوف ہے، ڈن۔ انہوں نے سارے محل میں اپنے مختلف جگہ پہ نا ہیرے کہیں رکھ دیے، کہیں جواہرات رکھ دیے، کہیں زیور رکھ دیے، کہیں مال رکھ دیا، ڈھیر لگا دیے، مختلف ڈھیر لگا کے سارے منسٹر اکٹھے کر لیے۔ سارے منسٹروں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا لو بھائی آج جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی، جاؤ۔ اب سارے منسٹر صاحبان بھاگے، کسی نے ہیروں پہ ہاتھ، کسی نے سونے پہ ہاتھ، کسی نے مال پہ ہاتھ، کسی نے چیزوں پہ ہاتھ، کسی نے پراپرٹی پہ ہاتھ، سب نے رکھ دیے۔ یہ کھڑا رہ گیا، ایاز کھڑا ہے۔
اب سب نے کوئی نہ کوئی چیز مل لی، اس نے کچھ بھی نہیں. اور لوگوں نے منسٹروں نے کہا دیکھا ہم نے کہا تھا نا یہ بیوقوف آدمی ہے، ایک چانس آپ نے دیا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں لیا، یہ ادھر کھڑا ہے. تو محمود نے اس کو کہا کہ ایاز یہ تم نے کیا بے وقوفی کی ہے، سب نے تو کچھ نہ کچھ لے لیا، تم نے کیوں نہیں لیا، تم اسے کھڑے رہ گئے ہو، سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. اگر پوچھو. انہوں نے کہا جی کیا واقعی ہی مجھے یہ بتائیں، کیا واقعی جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی؟ میں نے کہا تم نے سنا نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہو جائے گی اس کی. میں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا ٹھیک ہے؟ اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے محمود کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. انہوں نے کہا لوگوں نے کہا دیکھو اور بے وقوفی کی بات کی انہوں نے، منسٹر صاحبان نے کہا، اور انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، میں ایاز تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ان بے وقوفوں نے چیزوں کو چن لیا، میں نے چیزوں والے کو چن لیا، جس کی ساری چیزیں میں نے اس کو لے لیا ہے. یہ تو چیزیں ہیں ساری تو آپ کی ہیں، میں نے آپ کو لے لیا. تو محمود نے سب کو کہا تمہیں سمجھ آئی بات کی کہ اس کو کیوں بنایا منسٹر؟ تم بے وقوف ہو، یہ اکیلا عقل مند ہے، اس کو سمجھ آ گئی کہ کس کے ہاتھ میں گیم ہے، جس کے ہاتھ میں گیم ہے اسی کو ساتھ کر لیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ارے میرے بھائیوں میری بہنوں، گیم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کو چھوڑ کے چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے، اور چھوڑو چیزوں کو، اس کو لے لو جس کے ہاتھ میں چیزیں ہیں. اور وہ کس کو ملتا ہے؟ وہ کس کو ملتا ہے؟ وہ 2 رکعت نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کو ساتھ لے لیا، وہ ساتھ ہو گیا. جس نے وضو کر لیا، وضو کر کے آسمان پہ دیکھ کے دعا مانگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. جو صرف نماز کی تیاری کر کے آسمان کو دیکھ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں تیرے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو اللہ اس کو کہتے کھول دو اس کے لیے 8 دروازے جنت کے، جس میں سے چاہے جنت میں چلا جائے. سب سے آسان تو اللہ کو لینا ہے. ارے میرے بھائیوں میں آپ کو کیا بتاؤں، کسی منسٹر سے واقفیت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اور کیا ہوتے ہیں یہ منسٹر، میں کیا بتاؤں آپ کو. جب یہ منسٹر نہیں ہوتے تو کیا ہوتے ہیں، جب بن جاتے تو کیا ہوتے ہیں. جو بیچارے مارے پھرتے ان کے ووٹوں کے لیے، کبھی کہیں رول رہے، کبھی کہیں رول رہے، کبھی کہیں رول رہے، اور اپنا جان لگا رہے، اپنا مال لگا رہے، 20 سال سے دوستیاں. اور جب یہ منسٹر بنتے ہیں خدا کی قسم پھر فون نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں یہ فون نہیں سنتے، ان تو فون سنتے ہی، وہ کر ہی جا رہے فون میں سے، بھائی فون تو سنو. ان کے بے وقوفوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کو اپنا واقف بنانے کے چکر میں ہیں. ارے یہ تو خود محتاج ہیں. آؤ اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو میرے دوستو. جس کے ساتھ اللہ ہو گیا سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ کا مالک یہ ہے. اللہ ان سارے منسٹروں کو، ان سارے وزیروں کبیروں کو اس کے پاؤں میں لا کے کھڑا کر دے گا. یہ اس سے ملنا چاہیں گے، اللہ اس کو عزت والا بنا دے گا. جس کو اللہ جس پہ ساتھ رحم کر لیتا ہے، جس پہ اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے، آسمان پہ ایک فرشتہ آ کے اعلان کر دیتا ہے کہ او ساری مخلوق سن لو، اللہ فلاں فلاں کے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اور تمہیں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ ساری مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. سارے بادشاہ فقیر سب بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، جو بڑے بڑے ولی کتب بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ جی میں کسی طرح ان سے ملاقات ہو جائے نا، کسی طرح ملاقات کرا دو، حضرت صاحب سے ملاقات کرا دو. مجھے خود پرائم منسٹر نے کہا، خدا کی قسم، اس نے کہا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حاجی صاحب ہمارے گھر آ جائیں، عبد الوہاب صاحب ہمارے گھر تشریف لیں، کہ یہ ممکن ہے؟ وقت کا پرائم منسٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ عبد الوہاب صاحب کو جا کے کہو کسی طرح ہمارے گھر آ جائیں. میں نے عبد الوہاب صاحب کو جا کے کہا، میں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں کھانا کھا رہا. انہوں نے کہا میری منی میں نے نہیں جانا ان کے گھر میں، اس کو کہو آنا تو یہاں آ جائے، میں نے نہیں جانا اس کے پاس. میں نے کہا جی کیوں؟ آپ تو دائی آدمی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، پرائم منسٹر کے گھر آپ دعوت دینے کے لیے سے جائیں.
انہوں نے کہا مجھے تم نعیم بٹ مجھے تم کسی موچی کے پاس لے جاؤ، کسی ترخان کے پاس لے جاؤ، میں چلا جاؤں گا، میں اس بادشاہ کے گھر نہیں جاؤں گا، برا ہے وہ فقیر جو بادشاہ کے در پہ جائے۔ میں تو خود بادشاہ ہوں، بادشاہ میں ہوں کہ وہ، مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں، اسے مجھ سے ملنے کی خواہش ہے۔ یہ وہ عزتیں ہیں میرے دوستو، پھر اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جو 2 رکعت پڑھنی سیکھ لیتے ہیں، جو اپنی زبان کو میٹھا کر لیتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب سے پوچھ رہے ہیں، اپنے حبیب سے خواب میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب آیا، خواب میں اللہ کے سامنے گیا تو اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا محمد، میں نے کہا لبیک یا اللہ، لبیک میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا محمد یہ فرشتے کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، یہ فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، یہ فرشتے بحث کر رہے ہیں کون سے وہ اعمال ہیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ وہ 3 اعمال ہیں، ایسے 3 اعمال جو کرتا ہے ان کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ ہیں جماعت کی نماز کے لیے پیدل چل کے مسجد جانا، نماز پڑھنا نہیں، نماز کے لیے جانے سے، جو نماز کے لیے جا رہا ہے اس کے گناہ چل کے راکھ ہو رہے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک نماز کا انتظار میں بیٹھنا کہ اگلی نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، گناہ جل کے راکھ ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا عمل وہ ہے جیسے مرضی ناگواری کے حالات ہوں، سردی ہو، گرمی ہو، نیند ہو، غلبہ ہو، کچھ بھی ہو، کاروبار ہو، کام ہو، سب کچھ چھوڑ کے، نیند ہے تو نیند کو چھوڑ دیا، کاروبار ہے تو کاروبار کو چھوڑ دیا، سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گرمی ہے، پانی گرم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ناگواری کے حالات میں وضو کرنا نماز کے لیے، نماز اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے وضو کرنے سے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ 3 عملوں میں سے یہ جو گناہوں کو راکھ کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ نماز کی پریپریشن، نماز نہیں تو نماز کی پریپریشن گناہوں کو جلا کے راکھ کرتی ہے، تو خود نماز کیا کرتی ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر اللہ نے پوچھا کہ محمد لبیک یا اللہ، لبیک میں حاضر ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دوسرے فرشتے کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو جنت کے درجوں کو اپ گریڈ کرا دیں گے، اپ گریڈ ہو جائیں گے۔ اپ گریڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اس کو پتہ ہے جو بزنس کلاس میں بیٹھتا ہے یا جو فرسٹ کلاس میں بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہے بزنس کلاس کیا چیز ہوتی ہے، اپ گریڈ ہونا کیا ہوتا ہے، اکانومی کلاس کیا ہوتی ہے، بزنس کلاس کیا ہے، فرسٹ کلاس کیا ہے۔ جو جہازوں میں سفر ان کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کیا فرق ہے کہ اکانومی کا ٹکٹ ہے 1 لاکھ روپے کا اور بزنس کا ٹکٹ ہے 3.5 لاکھ روپے کا، اور فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے 10 لاکھ روپے کا۔ اتنا فرق ہے، جہاز تو وہی جانا ادھر ہی ہے، لیکن یہ اپ گریڈ ہونا کیا ہوتا ہے۔ تو اب ایک ہے یہ جہاز میں اپ گریڈ ہونا، جنت اپ گریڈ کیا ہوگی؟ جنت اپ گریڈ کیا ہوگی؟ جنت اپ گریڈ یہ ہوگی کہ ایک جنت میں ایک دفعہ جب جنتی بیٹھے ہوں تو ایک خوشبو پھیل جائے، جنت میں خوشبو، جنت میں پھیل جائے گی خوشبو، تو لوگ پوچھیں گے فرشتوں سے یہ خوشبو کس بات کی پھیل گئی، یہ خوشبو کس بات کی پھیل گئی؟ تو کہیں گے کہ اوپر والا جو جنتی ہے، آپ سے اوپر جنتی ہے، اس نے کروٹ لی ہے تو یہ خوشبو پھیل گئی۔ تو کہیں گے وہ کون ہے وہ؟ تو کہیں گے جی وہ وہی ہے، وہ ہے فلانا۔ تو کہیں گے وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہوتا تھا، ہم ایک ہی طرح کے تھے، اس نے کیا ایسا عمل کیا تھا جو ہم اتنی اس کو اپ گریڈ ملی ہے جنت کہ اس کے کروٹ لینے سے خوشبوئیں پھیل گئی، وہ کیا کیا تھا اس نے؟ تو کہا جائے گا اس نے تم سے دنیا میں ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ پڑھا ہوا ہے، ایک دفعہ۔ ہمیں کیا پتا سبحان اللہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کہنا کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ ہماری یہ لائن ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتا انٹرنیٹ کیا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، یہ پیسے نہیں آ رہے، یہ ہمیں اس کو اعمال کا نفع تو ہم جانتے ہی نہیں،
ہم چیزوں کا نفع جانتے ہیں. تو اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے نبی یہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس پہ فرشتے جھگڑا کر رہے ہیں کہ وہ جنت کو اپ گریڈ کر دیں گے. تو اللہ کے نبی نے عرض کیا کہ اللہ وہ 3 اعمال ہیں جو جنت کو اپ گریڈ کر دیں گے، اپ گریڈ ہو جائے گی. یہ کون سے ہیں وہ بھی سن لو. فرمایا کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا. اب کھانا کھلانے میں بھوکے کو کھانا کھلانا، غریب کو کھانا کھلانا نہیں ہے کہ غریب کو کھانا کھلانا بھوک نہیں، کھانا کھلاؤ، بس کھانا کھلاؤ. امیر ہو غریب ہو، حاجت مند ہے نہیں ہے، ضرورت مند ہے، کھانا کھلاؤ. یہ کھانا کھلانا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ یہ خود اللہ کی صفت ہے. اللہ کھلانے والے ہیں اور کھلانے والوں کو پسند کرتے ہیں. ہم چونکہ یہ گیم جانتے نہیں. مجھے یاد ہے، میں جب چھوٹا سا تھا تو میں کاروبار کا کام کیا کرتا تھا، تو میں اس میں کچھ باس ٹائپ تھا، تو میرے پاس پیسے ہوتے تھے. تو میں لوگوں کو لوگ جس نے میرے ساتھ جانا کہیں کہ جاؤ جی نان چھولے کھان چلیے فلاں جگہ، اس وقت یہ ہماری خوراکی ہوتی تھی. تو جا کے میں نے پیسے دے دینے، کھانے کے پیسے میں نے دے دینے، تو باقیوں نے کہنا اسی انہوں چولے ہے، یعنی بے وقوف بنا لیا، اس کے پیسے لگوا دیے ہیں. کیونکہ جانتے نہیں کہ کھانا کھلانا کیا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے تھا. کھانا کھلانا جنت کے درجے بڑھا دے گا میرے بھائیوں، جنت کے درجے بڑھ جائیں گے، اپ گریڈ ہو جاؤ گے کھانا کھلانے سے. دسترخوان بڑا کر لو، اس نیت سے گھر میں کھانا پکایا کرو کہ آج کسی کو مہمان کو بھی کھلائیں، کوئی آگے اس کو کھلائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا جنت کے درجے بلند کرے گی وہ میٹھا بول بولنا، لوگوں سے میٹھا بول بولنا، مسکرا کے ملنا. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کیا عمل ہے، مسکرا کے ملنا. اوئے ہوئے، یقین کرو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. سارے جہان کا مال مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو میٹھا بول بول دے، مسکرا کے مل لیں، کسی کا حال پوچھ لیں. نرم گفتگو، نرم گفتگو. کئی لوگ نا چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے ملنے کو دل ہی نہیں کرتا، یار رہنے دے بس. ایسا چہرہ بنائے، ایسا چہرہ خوفناک کہ ان سے ملنے کو دل نہیں کرتا. اور کئی لوگ اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ ان سے دل کرتا ہے کہ ان سے ملا جائے. یہ وہ چہرے ہوتے ہیں جن پہ اللہ کا فضل ہے، جن پہ اللہ کا فضل. تو نرم گفتگو، میٹھا بول، یہ اپ گریڈ کرا دے گا. اور نمبر 3 فرمایا یہ ہے کہ جب روز ساری رات کو لوگ سو رہے ہوں تو آدھی رات کو اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس سے جنت اپ گریڈ ہو جائے گی. میرے دوستو، یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ حدیث کا مفہوم بتایا ہے. اب بتاؤ اس کا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ دنیا چیزیں، مال، یہ ہم نے دنیا میں کرنا کیا ہے، ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں، کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ سیکھنی پڑے گی. رات کو سوتے وقت میں نے کیا کرنا ہے، دن میں مجھے کیا کرنا ہے. کیوں؟ میں یہاں پہ ٹرانزٹ میں ہوں، میں آخرت کی تیاری کے دنیا میں آیا ہوں. میرا مقصد آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا چھوٹ جانے والی ہے. جتنا مرضی مال اکٹھا کر لیں، بتائیں کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے مال اکٹھا کیا اور مال اکٹھا کر کر کے انبار لگا دیے، اپنے ایمان سے بتاؤ روزے سن رہے کیا فائدہ دیا اس مال نے؟ اور میں نے اس مال پہ لوگوں کو، بچوں کو قتل کرتے دیکھا ایک دوسرے کو. مال کمایا تھا اللہ کی نافرمانی سے، 5-7 لاکھ روپے کا ملازم تھا اور وہ روپے اکٹھا کر لیا اولاد کے لیے. پھر وہ خود بھی جہنم میں گیا اور اولاد بھی آپس میں لڑ مر رہی ہے اس مال پہ. یاد رکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، حرام کا کمایا ہوا پیسہ، حرام کا کھلایا ہوا اولاد کو پیسہ، یہ بولے گا ایک دن، یہ بولے گا، ضرور بولے گا، یہ اولاد کے اندر بولے گا، یاد رکھنا. اور حلال کا کمایا ہوا مال، حلال کا کھلایا ہوا مال، یہ بھی ایک دن بولے گا. یہ بھی بولے گا، دنیا میں ہی بولے گا، آخرت میں تو بعد یہیں بولے گا.
آپ خود سوچو کہ ایک آدمی نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے، میرے لیے دعا فرما دے. آپ نے فرمایا تجھے ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تیری ہر دعا پوری ہو جائے. اس نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتا دیں. تو آپ نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دو، تیری ہر دعا قبول ہو جائے. ہم کیا سمجھتے ہیں کھانے کھلانے کو؟ امیر نہیں، غریب بھی اپنے مال کو حرام کر رہا ہے بلا وجہ، بلا وجہ، بلا وجہ، کیونکہ جانتے نہیں ہیں اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے. کہ گھر میں فریج خراب ہو گیا، فریج ٹھیک کرنے والے کو بلایا، اس نے کہا جی کمپریسر سڑ گیا، کمپریسر سڑ گیا. حالانکہ کیوں نہیں سڑا تھا، ایک تو تار تھی کو ہل گئی، وہ لگا دیا. اب وہ 10-15 ہزار روپے لے گیا، 10-15 ہزار روپے لے کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا کام بن گیا، آج کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن یہ 10-15 ہزار روپیہ جو ہے یہ ایک دن بولے گا، تیری اولاد میں بولے گا، تیرے سامنے بولے گا. جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ بڑا مال اکٹھا کر رہی ہیں. کل مجھے کسی نے کہا، میں کہ یار تم اب یہ پہلے سڑکوں کو کام کرتے تھے، بناتے، اب نہیں کرتے. انہوں نے کہا کیسے کریں گے؟ میں کیوں؟ انہوں نے کہا ٹھیکہ لینے کے لیے 10% تو پہلے جس سے ٹھیکہ لے کے دینا وہ مانگتا ہے، مجھے دے دو. پھر آگے محکموں کے محکمے پیسے، وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہے. جو پاور میں آتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی پلاننگ کیا ہے؟ مال اکٹھا کرو. جو بڑا پاور میں بادشاہ بنتا ہے اس کی سب سے پہلی پلاننگ کیا ہے؟ مال اکٹھا کرو. بھائی جان الیکشن میں پیسے لگتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرو، اگلے الیکشن کے لیے پیسہ چاہیے. وہ اس کی پلاننگ کر رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں. یہ کہتے ہیں جب مت ماری ہوتی ہے، مت ماری جاتی ہے، عقل ماری جاتی ہے، تو پھر یہ ہو جاتا ہے. پھر وہی پیسے جو الیکشن کے لیے جمع کیے تھے وہی پیسے لے کے جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں، جیل میں بیٹھے. فراڈ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. حرام بول پڑے گا میرے بھائیو، حرام بولے گا، حلال بھی بولے گا. ایک دن تمہیں یہی سمجھ آ جائے گی. اور روز دیکھ رہے ہیں پھر سمجھ نہیں آ رہی بات کی. کیوں؟ کہ انسان کو اللہ نے ڈیزائن ایسا کیا ہے، اس کو بات بار بار سمجھانی پڑتی ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار کہنا. یہ پروڈکٹ والوں کو سمجھ آ گئی ہے یہ بات کہ لوگ چیزیں بناتے ہیں، یہ کریم لے لو، یہ بوتل لے لو، یہ گھر لے لو، یہ فلان چیز، اس کے اشتہار چلائی جا رہے ہیں بار بار. ہیمرنگ کہتے ہیں، ہیمرنگ ہتھوڑے کی طرح مار رہے ہیں. منٹ بعد وہ اشتہار آ جاتا ہے، منٹ بعد وہ اشتہار آ جاتا ہے. ان کو سمجھ ہے کہ جتنا بار بار جو کہیں گے یہ ان کے اندر بیٹھ جائے گی چیز. وہ بچے بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ٹافیاں، یہ ٹافیاں، یہ ٹافیاں. وہ ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں یہی ٹافی لینی ہے. یہ تو سمجھ آ رہی ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو بار بار اللہ بتاؤ کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ مالک ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا. بڑی ذات اللہ کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور میرے بھائیوں یہ بتانے کی ضرورت ہے، یہ بتانا پڑے گا. لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا. سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. اللہ کرنے والا ہے، کچھ کرنے والا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور یہ لا الہ الا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقیہ کلام تھا. تقیہ کلام جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کنٹینیوٹی کہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بولتے رہتے ہیں، ہر وہ کہتے ہیں کہ یو سی بادل ہے، یو سی. ایک وہ ہمارے منسٹر صاحب ہیں، وہ اپنے وکیل صاحب ہیں، بہت بڑے وکیل ہیں، میرے دوست بن گئے. تو وہ جماعت میں اس کو لے گیا تو وہ ہر وہ یو سی نہیں، یہ کیا کرتا ہے بارہ یو سی. تو پتہ لگا یہ اس کی کنٹینیوٹی تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹینیوٹی تھی لا الہ الا اللہ. ہر بات میں آپ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. میرے دوستو اس کی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں، بس ٹھیک ہے. بس ٹھیک نہیں ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے. اس جسم کو اس کا عادی بنانا پڑے گا. اس جسم کو یہ بات سمجھانی پڑے گی. کسی نے کہا کہ جی کھانا کھانے کے کیا آداب ہیں؟ کھانا کھانے کے کیا آداب ہیں؟ مسئلہ یہ کھانا کھانا چاہیے بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، اپنی طرف سے کھانا چاہیے، چھوٹے لقمے بنا کے چبا کے کھانا چاہیے. اور جب کھانا کھا لے
کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ تھوڑا اتنا ڈالیں پلیٹ میں جتنا ضرورت ہے، اتنا ڈالیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو اور لے لیں. ایسے پلیٹ بھر کے کھانا ضائع نہیں کرنا. کھانے کے بعد پلیٹ صاف کر لیں، اور جب کھانا کھا چکے تو الحمدللہ کہیں، الحمدللہ. تو کسی نے کہا، انہوں نے کہا یہ اس کا مطلب تمہیں کھانا کھانا آتا ہی نہیں. انہوں نے کہا حضرت سارا کچھ تو بتائیے، اور کیا، اور کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کھانا کھانے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے. یہ تو دیکھو، اگلی باتیں تو بعد کی ہیں کہ حرام کھا لو. ہم حرام حلال کا مطلب ہی نہیں سمجھتے کیا ہے، کہ حرام کام سب کچھ برباد کر دے گا حرام کھانا. یاد رکھنا، کیونکہ یہ مشین ہے، مشین کے اندر میرے دوستو جو ڈالو گے اس نے وہی نکالنا ہے. جو ٹیکسٹائل والے لوگ جو دھاگا بنا رہے ہوتے ہیں، وہ پیچھے بلینڈ بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی آج اس کو میں نے یہ کرنا ہے، اس کو یہ بنانا ہے، اس کو یہ بنانا ہے. وہ جو بلینڈ پیچھے ڈال رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں مختلف جا کر کے اس کا بلینڈ بنا رہے ہوتے ہیں، وہی آگے دھاگا بن کے نکلتا ہے. یہ مشین ہے. اس کے اندر حرام ڈالو گے تو حرام نکلے گا، حلال ڈالو گے تو حلال نکلے گا. لیکن یہ کب حرام کو حرام کون سمجھے گا، حلال کو حلال کون سمجھے گا؟ جس کے دل میں یہ ہوگا کہ سب کچھ کا مالک اور خالق اللہ ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، چیزوں سے میں نہیں پلتا، چیزیں ضرورتیں پوری نہیں کرتی، ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جس کو یہ بات اس کے اندر اتر جائے گا وہ سمجھے گا میرے دوستو اس کو اتارنا دل میں، اس کو اتارنا دل میں، اس کو بولنا. رات میں کہا صبح اٹھ کے کیا کرنا، شام کو خدا کے لیے شام کو سونے سے پہلے آخری بات سن لو، شام کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے دنیا کا ہر کام بند کر دیا کرو. یہ موبائل دیکھنا، یہ سوشل میڈیا، یہ فلانا، یہ تماکا، یہ سب ختم کر دو. سونے سے پہلے دیکھو اللہ کے نبی کیا فرمایا، سونے سے پہلے رات کی دعائیں پڑھ لو، سورہ ملک پڑھ لو، الف لام میم سجدہ پڑھ لو. جو یہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھ لے گا اسے کیا ملے گا؟ جو سوشل میڈیا دیکھتا ہے اسے کیا ملے گا؟ جو وضو کر کے سوئے گا اسے کیا ملے گا؟ یہ سب کچھ ختم کر دو. جو یہ سب کچھ ختم کر کے ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا، 3 کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو، آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، سورہ یاسین پڑھ کے سو، یہ والے اعمال پڑھتے پڑھتے جب سو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو صبح اٹھو گے تو خوبصورتی سے اٹھو گے. اگر یہ سوشل میڈیا دیکھتے دیکھتے سو جاؤ گے تو پریشانی سے اٹھو گے. وہی پریشانی ہے جو سوشل میڈیا تو نیگیٹو ہے، نیگیٹو دیکھتے دیکھتے سو گے، نیگیٹو پہ اٹھو گے، زندگی نیگیٹو بن جائے گی. اس لیے پازیٹیو دیکھو. اور سوشل میڈیا بھی دیکھنا ہے تو وہ چیز دیکھو میرے دوستو جس کو دیکھنے کا کوئی فائدہ ہے، کوئی فائدہ ہے. جس کا کوئی فائدہ نہیں اسے کیا دیکھنا، اس کا کیا فائدہ؟ سوشل میڈیا ضرور دیکھو لیکن اتنا تو خیر طے کرو کہ مجھے دیکھنا کیا چیز دیکھنی چاہیے، کیا چیز نہیں دیکھنی چاہیے. تو یہ چیزیں میرے دوستوں سیکھنے سے آتی ہیں، سیکھنے سے آئیں گی. خاص طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں یہاں سنتے ہیں اس کو زندگی میں یہی جو باتیں سنیں گے اس کو لوگوں سے بھی کریں. لوگوں سے کریں گے تو وہ اپنی زندگی میں آئیں گے. جتنا آگے لوگوں کو آج جو میں نے بات کی ہے یہ بات جتنی یاد رہے گی لوگوں سے کرو، پھر دیکھنا اپنی زندگی میں کیسے آ جائے گی. یہ بات کریں گے انشاءاللہ. باقی دعوانا